السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ۔ آئیے دیکھتے ہیں NNI نیوز پر آج کی تازہ ترین خبریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب میں اسے اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا، وہ شاید دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ اسے میں نے ٹرین میں بٹھا دیا، دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ جب گاڑی دھیرے دھیرے چلنے لگی تو وہ زار و خطار رونے لگی۔ کھڑکی میں اس کا ہاتھ تھامے اسے تھپک رہا تھا اور چلتی گاڑی کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ جب گاڑی نے رفتار لی تو میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور ٹرین میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آ جاتا ہے: وہ ریل میں بیٹھی اب بھی سسک رہی ہوگی، وہ ریل میں بیٹھی اب بھی سسک رہی ہوگی، میں دور ہوا میں اپنا ہاتھ ہلا کر لوٹ آیا۔ جیون اور گاڑی کا سفر ایک سا ہوتا ہے، دونوں کی اپنی اپنی منزل مقررہ ہوتی ہے، دونوں ہی اپنی ڈگر پر گامزن ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے کچھ ہلکے گہرے دھوئیں کے بادل اور یادوں کے نقوش چھوڑے جاتے ہیں، لیکن یادوں کے نقوش قدرے گہرے ہوتے ہیں، اچھے اور برے سے بالا تر، بس گہرے، جو انسانی ذہن سے کبھی نہیں مٹ پاتے۔ ریل ایک عرصے تک سفر کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ اس میں جو سہولیات ایک مسافر کو حاصل ہوتی ہیں وہ کسی دوسری سواری پر نہیں ہوتی، اور یہ باقی سواریوں سے زیادہ آرام دہ اور سہولیات سے پر سواری ہے۔ سن 1801 میں جب پہلی مرتبہ ریل گاڑی بنائی گئی تو اسے گھوڑوں سے کھینچا جاتا تھا۔ پھر سائنسدانوں کو بھاپ کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو جیمز واٹ نے انگلینڈ میں ایک پٹری بچھائی، ایک انجن کو بھاپ کی مدد سے اس پٹری پر 5 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلایا، کامیاب نہیں ہو پایا اور اس نے اس پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 1814 میں جارج اسٹیفن نے ریلوے انجن کو دوبارہ بنایا اور ایک نئی پٹری بچھائی، 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹرین کو اس پر چلایا اور کامیاب ہوا۔ 1830 میں ریلوے ڈپارٹمنٹ نے ریل کے اس منصوبے کو باقاعدہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ بھاپ کے بعد ڈیزل، اس کے بعد بجلی پر چلنے والے انجن بنائے گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ساخت بھی بدلتی گئی اور اب تو بلیٹ ٹرین آ گئی ہے۔ اس طرح ساری دنیا میں پٹریوں کا جال بچھا دیا گیا، شہروں کو شہروں سے، ملکوں کو ملکوں سے، سمندروں کو سمندروں سے ملا دیا گیا۔ سفر اور تجارت آسان ہو گئی، گویا کہ زندگی پرسکون اور مزید آسان ہو گئی۔ ان دنوں ہم ترقی پذیر دنیا کا حصہ ہیں، اور ایسے دور میں جہاں ہر شعبے میں انسان نے ترقی کر لی ہے، ایسے میں ہم یہاں پر کچھ ایسی ٹرینوں کا تذکرہ کریں گے جو آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کریں گے سوئٹزرلینڈ کی، جہاں ایک ایسی مسافر ٹرین تیار کی گئی ہے جس کی لمبائی حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ ہے۔ 1 میل سے زیادہ فاصلے تک پھیلی ہوئی 100 بوگیوں پر مشتمل دنیا کی سب سے طویل ترین مسافر ریل گاڑی سوئٹزرلینڈ میں آپ کو سوئس الپس کی سیر کراتی ہے۔ جب آپ اس ریل میں بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کی ہر کھڑکی اپنی اپنی دنیا ہے، اور آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ جیسے ریل کی ہر کھڑکی کی اپنی اپنی دنیا ہے، جیسے ریل کی ہر کھڑکی کی اپنی اپنی دنیا ہے۔ کچھ منظر تو بن نہیں پاتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ منظر تو بن نہیں پاتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ریٹن ریلوے کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کی طویل ترین مسافر ٹرین کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے خطے میں گرامینڈن میں چلنے والی 1.19 میل لمبی ٹرین میں 150 مسافر سفر کرتے ہیں، اور پہاڑوں سے جب یہ ٹرین اترتی ہے تو سانپ چلنے کا گمان ہوتا ہے۔ اس روٹ میں 22 سرنگیں موجود ہیں، اور یہ ٹرین پہاڑیوں میں چکر لگاتے ہوئے 48 پلوں سے گزرتی ہے۔ کوہ الپس سے گزرنے والی اس ٹرین کا 15.5 میل کا سفر 1 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ وادی میں قطار بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے کچھ مال بردار ٹرینیں لمبائی میں اس سے بڑی ہیں، مگر کوئی اور مسافر ٹرین اس کی لمبائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسافر بردار ریل گاڑیوں کے مقابل مال بردار گاڑیوں کی بوگیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گڈس ٹرین کافی لمبی نظر آتی ہیں۔ تاہم پہاڑوں پر بل کھاتی چلنے والی اس ٹرین کو آپ بھی دیکھیے اور لطف لیجیے۔ جب یہ ٹرین کسی طویل الجثہ سانپ کی مانند الپس کی پہاڑیوں پر رینگتی ہے تو دیکھنے والے دم بخود رہ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو سعودی عرب میں چلنے والی اس ٹرین کے بارے میں بتاؤں گا جس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے، اور اس میں قریب 600 بوگیاں لگائی جا سکتی ہیں۔
سعودی عرب میں ریلوے لائن کا جال کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ ٹرینیں ریاض، الخریات، راس الخیمہ، وادی الدواسیر کو جوڑتی ہے۔ یہ ریلوے لائنیں دنیا کی طویل ترین لائنوں میں سے ایک ہیں۔ یہ مال بردار ٹرین صحراؤں کو کاٹتی اپنا سفر پورا کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں اس ٹرین کو آزمائشی طور پر چلایا گیا، جو راس الخیمہ تک چلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ٹرین اب پٹریوں پر دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس مال بردار ٹرین کے ذریعے جنوبی لبنان، بحر روم کے علاوہ دیگر ممالک تک تیل کے علاوہ المونیم کی درآمد و برآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ریل گاڑی کے سفر کو آرام دہ، پرسکون اور سہل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسافروں کو مختلف مناظر، ثقافتوں اور نظاروں سے لطف اٹھانے کے قابل بناتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا ہے تو ایک مرتبہ ضرور کیجیے اور اپنے ماضی کو بھی کبھی کبھی یاد کر لیجیے اور یہ شعر دہراتے رہیے کہ انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف، انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف، ایک ریل جا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔